بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحمت والا۔ جب بھی رات کو عشاء کی فرض نماز ادا کر کے بستر پر بیٹھ کر 15 بار یہ دعا کو ضرور پڑھیں، ہر خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنے شایان شان طور پر خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی جماعت محفل میں میرا ذکر کرے، ذکر جلی، تو میں اسے بہتر جماعت فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک باجو کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک باجو کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں 2 باجوؤں کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کو کہیں روحانی اور کہیں دنیاوی فائدے ملتے ہیں۔ قرآن اور حدیث واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں کہ تسبیح یعنی اللہ کا ذکر ایک اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے اور اس کے دل میں سکون، اطمینان اور روحانی سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی دل سے چین پاتے ہیں۔ کنز ایمان یہ دعا انسان کے دل کو سکون اور اطمینان فراہم کرتی ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانیوں سے دور ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس سے دل میں سکون آتا ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو دعا آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اسے پڑھنے سے اللہ سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اچھا لگے اور پسند آئے کہ مصائب و مشکلات اور تکلیف دہ حالت میں اللہ اس کی دعائیں قبول کرے تو اسے کشادگی و فراخی کی حالت میں کثرت سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ دنیا میں ہر شخص کچھ نہ کچھ چاہتا ہے۔ کوئی ماں اپنے بیمار بچے کے لیے روتی ہے، کوئی بیچارہ نوجوان روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی لڑکی اپنی عزت اور نکاح کے لیے رو رہی ہے، کسی کے گھر میں تنگی ہے، کسی کے دل میں غم، اور ہر شخص اللہ سے کہتا ہے، یا اللہ میری سن لے۔ تو آج جو دعا میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا۔ وہ دعا آپ کی اسکرین پر ابھی میں دکھا رہی ہوں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں اس وسیلے سے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو تنہا اور ایسا بے نیاز ہے جس نے نہ تو جنا ہے اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کر مانگا ہے کہ جب اس سے کوئی یہ نام لے کر مانگتا ہے تو عطا کرتا ہے، اور جب کوئی دعا کرتا ہے تو قبول فرماتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی معمولی دعا نہیں، یہ اللہ کے اسم اعظم یعنی سب سے بڑے ناموں میں سے ایک ہے۔ تو اب جان لیجیے اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے۔ رات میں سونے سے پہلے وضو کر لیجیے۔ نمبر 2، بستر پر بیٹھ جائیے۔ نمبر 3، آنکھیں بند کر لیجیے اور دل کو اللہ کی طرف موڑ دیجیے، اور پھر پوری توجہ کے ساتھ پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جو میں نے دعا آپ کو بتائی ہے اسے پڑھیے، اور ہاں، صرف زبان سے دعا پڑھنے سے نہیں، دل
اور اعمال بھی صاف ہونے چاہیے۔ اگر نماز چھوڑ دی، چغلی کی، جھوٹ بولا، گالی دی، یہ سب اللہ کو ناپسند ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تبھی دعا کا اثر ہوتا ہے۔ دعا اپنی جگہ ہے، وہ ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن صرف لفظوں سے نہیں، نیت اور اعمال سے بھی۔ اگر ہم نماز چھوڑ دیں، چغلی کریں، جھوٹ بولیں، گالیاں دیں تو پھر دعاؤں کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ اللہ صرف زبان نہیں، دل اور رویہ بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے دعا کے ساتھ اپنی زندگی بھی سدھاریے، تبھی رحمت بھی ہوگی اور ہر خواہش بھی پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ یا اللہ ہمیں اس کام سے دور رکھ جو تجھے ناپسند ہو۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔